بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم فزکس کا نیکسٹ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ویری امپارٹنٹ ہے آپ کے 9th کے والے سے بھی، اور فردر ہائر کلاسز میں جو آپ فزکس پڑھیں گے وہاں بھی اس کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ اور اس کے بعد جو میڈیکل کالج کا انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں بھی یہ شامل ہے، اس میں بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کو آپ نے سمجھنا ہے، اور سمجھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ میرے لیکچر کو تھوڑا غور سے سنیں گے۔ کچھ میں ایگزامپل آپ کو بتاؤں گا، کچھ آپ نے خود ایگزامپل اپنے پاس سے کریٹ کرنی ہے، اور اس لیکچر کے بعد یعنی ہمارے ٹوٹل 5 لیکچر ہو جائیں گے، تو آلموسٹ یہ جو چیپٹر کی تھیوری ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی چیپٹر 1 کی۔ تو پھر میں کچھ چاہتا ہوں کہ آپ کے کچھ MCQs ٹائپ ٹیسٹ بھی ہونے چاہیے انہی ٹاپک کے ریلیٹڈ جو میں نے آپ کو پڑھائے ہیں، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی ہے تو مجھے اپنا میتھڈ چینج کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ کو مجھ سے ڈسکس کرنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، مجھے آپ میسج کریں کہ یہ ٹاپک مجھے سمجھ نہیں آیا ہے، تو اس میں فلاں چیز سمجھ نہیں آئی ہے، میں انشاءاللہ جہاں تک پاسبل ہو سکا میں آپ کا اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں اسٹینڈرڈ فارم سائنٹیفک نوٹیشن۔ دونوں انداز میں آ سکتا ہے، اسٹینڈرڈ فارم میں، سائنٹیفک نوٹیشن میں۔ سائنٹیفک نوٹیشن ہے کیا؟ کہ کسی بھی بہت بڑی ویلیو کو، کسی بھی بہت چھوٹی ویلیو کو آپ ایکسپریس کر دیں۔ مثلا آپ دیکھیں نا، آپ کے پاس یہ ویلیو ہے 1,0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 ,
0.00001. یہ بہت بڑی ویلیو ہے, یہ بہت ہی انتہائی سمال ویلیو ہے. تو آپ نے اس کو ایکسپریس کرنا ہے ان ٹرم آف پاور آف 10. آپ نے لکھنا ہے 10 اور یہاں سے کاؤنٹ کر لینا ہے 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تو یہ کیا ہے 10 پاور 9. تو ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں, ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں 1 × 10 پاور 9. ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے آپ دیکھیں جب ایسے ڈیسیمل کی فارم میں ہو تو کیا لکھیں گے 1 × 10 پاور, یہ کیا ہوگا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تو -9. یعنی اس پوائنٹ کو ہم نے یہاں شفٹ کر دینا. تو جتنے بھی زیرو ہیں اور جو ڈیجٹس ہیں 1 ہے, یہ ہم نے جو ہے وہ کاؤنٹ کر لینا ہے. لیکن بعض کا ایسا بھی ہوگا کہ آپ کے پاس یہ لکھا ہے 1 2 3 4, آپ اس کو اسٹینڈرڈ فارم میں لکھنا چاہتے ہیں, آپ اس کو سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھنا چاہتے ہیں. تو ہم نے جو پوائنٹ ہے ڈیسیمل ہے وہ ہم نے یہاں پر لانا ہے 1 اور 2 کے درمیان. تو 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 کتنے ڈیجٹ ہیں ہمارے پاس 3. تو ہم کیا کریں گے 1000 سے ملٹیپلائی کریں گے, 1000 سے ہم ڈیوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی ہم نے یہاں پر پوائنٹ لانا چاہتے ہیں 1 اور 2 کے درمیان. تو یہاں سے یہاں تک کتنے ہمارے پاس نمبر ہیں 3. 1 2 3 مطلب 1000. تو 1000 سے ملٹیپلائی کر دیا, 1000 سے ڈیوائڈ کر دیا. تو جب اس کو سالو کریں گے 1.234 into 10 power 123. This is called scientific notation. This is called
اسٹینڈرڈ فارم. یعنی جب بھی کسی بھی فزیکل کوانٹیز کو آپ نے ایکسپریس کر دینا ہے ان ٹرم آف پاور آف 10 تو از کالڈ اسٹینڈرڈ فارم، از کالڈ سائنٹیفک نوٹیشن. اس کا بینیفٹ کیا ہے، ایڈوانٹیج کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس بہت بڑی ویلیو آ جاتی ہے. مثلا آپ دیکھیں نا کہ یہاں پر اگر میں یہاں پر کوئی ویلیو لکھتا ہوں اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت ساری ویلیو جو ہیں، اگر میں یہاں 0 0 0 0 ڈالتا جاؤں تو ہمارے پاس یہ پورے کا پورا وائٹ بورڈ جو ہے وہ بھر جائے گا. لیکن اگر میں اس کو یوں لکھتا ہوں 6 × 10 پاور 24، مطلب کہ یہ 6 × 10 پاور 24 کیا ہے؟ دس از کالڈ سائنٹیفک نوٹیشن. اب یہ پورا وائٹ بورڈ جو ہے اگر بننے کے بجائے اگر ہم اس سمپل انداز میں لکھیں، اور سمپل انداز میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے اس کو ہماری اسپیسنگ ہے وہ بچ گئی ہے، تو دس از کالڈ میس آف ارتھ. یہ ارتھ کا میس ہے. اسی طرح سے بعض کا بہت سمال ویلیو ہوتی ہیں، جیسے 9.1 × 10 پاور -31 kg، یہ بھی کے جی میں ہے. اب یہ دیکھیں یہ بہت ہی سمال ویلیو ہے، اور یہ کیا ہے؟ دس از کالڈ میس آف الیکٹران. الیکٹران کا میس یہ ہمارے پاس ہے. اب اگر میں اس کو لکھتا تو یہ پورے وائٹ بورڈ جو ہے یہ بھر جاتا ہے، لیکن اس کو ہم نے بہت شارٹ فارم میں لکھ دیا. تو کسی بھی بڑی ویلیو کو، کسی بھی چھوٹی ویلیو کو جب آپ شارٹ فارم لکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک نوٹیشن. لیکن سائنٹیفک نوٹیشن کے لیے 2 کنڈیشن ہیں. ایک کنڈیشن یہ ہے کہ وہ پاور آف 10 میں ہونی چاہیے، وہ پاور آف 10 میں ہونی چاہیے. دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے اس سے پہلے ایک ڈیجٹ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس سے پہلے جو ہے وہ وہ ڈیجٹ ہونا ضروری ہے. اس میں بات کر رہا تھا کہ جب بھی سائنٹیفک نوٹیشن میں آپ نے لکھنا ہے تو یہ جو ڈیجٹ ہے اس کے بعد پوائنٹ ڈیسیمل ہونا چاہیے. اور دوسری کنڈیشن کیا تھی کہ وہ پاور آف 10 میں ہونی چاہیے. اس لیے یہاں پر سائنٹیفک نوٹیشن جو ہے اس کی جو میتھمیٹیکل فارم ہے n = m × 10 پاور x. m this is called m کیا ہے؟ m ریئل نمبر کو انڈیکیٹ کرتا ہے، اور یہ ریئل نمبر جو ہے یہ equal to 1 or greater than 1. جیسے یہاں پر ہمارے پاس یہ 1 آ رہا ہے، یہاں پر ہمارے پاس 9 آ رہا ہے، یہاں پر ہمارے پاس 6 آ رہا ہے. یعنی یہ یا 1 ہوگا، m ریئل نمبر ہے، یہ یا تو 1 ہوگا یا 1 سے گریٹر ہوگا. یہ جو x ہے دس از کالڈ انٹیجر. انٹیجرز کون سے ہیں؟ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے اینڈ سو آن. یہ ہمارے پاس انٹیجرز ہیں. جیسے یہاں پر ہمارے پاس یہ آ رہا ہے 9، یہ ہمارے پاس آ رہا ہے -9. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہمارے پاس انٹیجرز ہیں یہ پلس مائنس کی فارم میں ہوں گے. یہ ہمارے پاس پلس مائنس کی فارم میں ہوں گے، یا تو یہ پلس ہوں گے جیسے یہ میں نے دیکھا ہے آپ کو یہاں پر، اور یہاں یا نیگیٹو میں ہوں گے یا پازیٹیو میں ہوں گے. یہاں پر بھی اسی طرح سے
الیکٹران کا میس ہے، یہ میس آف ارتھ ہے، اور یہ ہم نے ایک ویلیو اپنے پاس سپوز کی تھی تو اس کے ہمارے پاس زیڈ آ رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے اس میں یہاں پر دیکھیں یہ جو پیج نمبر ہے 9، اس میں ایک ایگزامپل یہاں پر بتائی ہوئی ہے، وہ ہے 2 اور یہاں پر آگے 6 0 ہے۔ تو ہم نے اس کو سائنٹیفک فارم میں لکھیں گے تو یہ کیا ہوگا 1 2 3 4 5 6، تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 10 پاور 6۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہاں پر ہے یہ لکھا ہوا ہے 0.00000000 اور 00167۔ تو جب آپ نے اس کو سٹینڈرڈ فارم میں لکھنا ہوگا تو سٹینڈرڈ فارم میں لکھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ نے اس پوائنٹ کو یہاں سے یہاں شفٹ کر دینا ہے، یعنی 1 اور 6 کے درمیان میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو ہے یہ ایکول ٹو 1 ہوگا یا گریٹر ٹو 1 ہوگا، تو ہم یہاں سے یہ کاؤنٹ کر لیں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اینڈ سو آن، یہ کرتے کرتے 1.67 انٹو 10 پاور یہ ہمارے پاس آ جائے گا -16۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ اگر ادھر سے کاؤنٹ کریں گے رائٹ سائڈ پہ جائیں گے تو یہ پاور اس کی پازیٹیو ہوگی، جب آپ لیفٹ سائڈ سے آپ رائٹ سے لیفٹ پہ جائیں گے تو یہ جو ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہے، اور لیفٹ سے اگر رائٹ پہ آ رہے ہیں تو 10 پاور جو ہے از ٹیکن ایز نیگیٹو۔ یہ آپ نے یہاں پر بالکل شروع میں یہ لکھا ہوا ہے scientist has developed a shorter way to express very small or very large number. This method is called scientific notation. آپ نے اس ٹاپک کو اسی ترتیب سے تیار کرنا ہے۔ یہ جو ترتیب آپ کو نظر آ رہی ہے بک میں پیج نمبر 8 اور 9 پر جو ترتیب آپ کو نظر آ رہی ہے آپ نے اس کو اسی ترتیب میں ہی رکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اسی ترتیب میں ہی اس کو یاد رکھیں۔ اور پیج نمبر 9 پر جو ٹاپ پر 3rd لائن میں we know the radius of earth is 6400 کلومیٹر، ٹھیک ہے، یہ 6400 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے، یہ بک میں لکھا ہوا ہے 64,000 کلومیٹر، یہ 1000 نہیں ہے، ایک زیرو اس کا ایکسٹرا ہے، وہ آپ نے کاٹ دینا ہے۔ اسی طرح سے نیکسٹ بھی ایسے ہی ہے، یہ ہے 64,000,000، یہ ہمارے پاس یہ 1 2 3 4 5 یہ 5 0 ہونے چاہیے یہاں، ٹھیک ہے، یہ اگر 6 0 ہیں تو اگر 6 0 ہے وہ کاٹ دیں گے، ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی مسٹیک ہے اس بک میں، تو آپ نے اس کو ٹھیک کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ اس ٹاپک کے بعد ہم آ جائیں گے نومیریکل پر۔ تو جتنے بھی ٹاپک آج تک ہم نے پڑھے ہیں وہ صرف آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں، لکھنے نہیں ہیں، صرف زبانی یاد کرنے ہیں۔ لیکن جو نومیریکل ہم کریں گے اس کے لیے آپ کو نیٹ نوٹ بک بنانی پڑے گی، یا کوئی آپ پیج پر نوٹ کر لیں، تو اس پر جو میں یہاں پر نومیریکل کراتا جاؤں گا، اور وہ نومیریکل وہی ہوں گے جو کہ ہمارے سمارٹ سلیبس کے مطابق ہوں گے، ٹھیک ہے، ایکسٹرا کوئی چیز ہم نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو جو بھی پڑھیں گے وہ سمارٹ سلیبس کے مطابق ہوگا۔ تو نیکسٹ لیکچر میں یہ جو ہم نے پڑھا ہے سائنٹیفک نوٹیشن کے بعد، اس میں ہم نے ایک ٹیسٹ بھی رکھا ہے، تو اس میں آپ نے جتنے بھی ٹاپک پڑھے ہیں
ان کے MCQs ٹائپ ٹیسٹ ہوگا، وہ میں آپ کو اس کا فارمیٹ بتا دوں گا کہ MCQs ٹائپ کیسے ہوگی اور کیسے آپ نے اس کو سالو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس میں کوشش کریں آپ خود پارٹیسپیٹ کریں، خود ڈسیزن کریں. بے شک آپ بک کو بھی کنسلٹ کر لیں لیکن خود ڈسیزن کریں، ٹھیک ہے. تو اس سے مجھے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے جو آپ کو پڑھایا ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اگر نہیں سمجھ آ رہی ہے تو میں تھوڑا میتھڈ اپنا اور بہتر کر لوں، ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.